کہتے جی کہ میں عمرے کے لیے آیا تھا، میں نے کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، پھر میں نے بال بھی کٹوائے، لیکن 2 رکعت نہیں پڑھے۔ کوئی حرج نہیں، جب بھی یاد آئے پڑھ لو، ضروری نہیں ہے۔ وہ تو افضل ہے کہ آدمی یعنی طواف کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھے۔ اب اگر کسی نے مثلا عصر کو طواف کیا ہے، اس نے 2 رکعت نہیں پڑھی، صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، ٹھیک ہے، صفا مروہ دوڑ کے حل کرا لیا، ٹھیک ہے، اب مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ اچھا پھر بھی یاد نہیں آئے تو جب یاد آئے پڑھ لیں۔ ہمارا مسجد جو ہے کچا ہے، اس کو پکا بنانا چاہیے، اچھی بات ہے، مسجد کو پکا، وہ تو قبر پکی بنانا منع ہے، مسجد بنانا تو منع نہیں ہے، قبروں کو پکا نہ بناؤ۔ لیکن مسجدیں جو ہیں اللہ کی، وہ تو جتنا اچھا ہے اچھے سے اچھے بناؤ، خوبصورت بناؤ، مضبوط بناؤ، بالکل اللہ توفیق دے، ضرور بناؤ۔ میرے والدین کا گھر جو ہے بالکل قریب ہے، لیکن میرا خاوند مجھے 15 دن کے بعد جانے کی اجازت دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹی، آپ کو خاوند کے کہنے پہ چلنا ہے، قریب دور کی بات نہیں ہے۔ خاوند کے حکم پہ آپ پابند رہیں تو یا پھر آہستہ 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 اسے قائل کریں کہ بھی ماں باپ کے ملنے میں کیا حرج ہے، یا پھر ماں باپ سے کہیں کہ وہ تمہیں روز ملنے کے لیے آ جایا کریں۔ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، کہے گا جاؤ تم بھی جایا کرو، کوئی ہر جان چھوڑو۔ اب یہ تو اور سارے گھر والے آگے بیٹھ کے کھانا کھلاؤ، ماں باپ کو سمجھا دو، کہو پھر ہر دوسرے دن تم بھی ساری فیملی لے کے آ جایا کرو، اور یہ بھی کہا کرو کہ ہم کھانا اپنے داماد کے گھر میں کھائیں گے، ہمارا داماد بہت اچھا آدمی ہے۔ جب 2 دفعہ 3 دفعہ مار پڑے گی، وہ کہے گا بہتر ہے کہ بیوی چلی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک بنیا، ہندو بنیا، تو اس کو خیال آیا کہ بھئی میں اپنے گھر کی بچت کیسے کروں۔ اس نے بیوی سے کہا کہ رانی بات یہ ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں تقریباً 1 ہفتے کے بعد آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے یہ کیا کہ روزانہ کسی دوست کے گھر پہنچ جاتا، بھائی بڑا دل کر رہا تھا آپ کو ملنے کے لیے، وہ کھانا بھی وہیں کھاتا، دن رات کا رات گزارتا، دوسرے دن پھر کسی اور دوست کے پاس پہنچ جاتا۔ اسی طرح 7 دن گزارے اور دل میں بڑا خوش ہوا کہ دیکھو کم از کم 7 دن کا خرچہ تو میں نے بچا لیا نا۔ جب میں گھر میں نہیں تھا تو کھانا بھی نہیں پکانا، وہی پکے گا جو بیوی کھائے گی۔ اب یہ گھر پہنچا اور تھوڑی دیر گزری کے 7 مہمان آ گئے۔ بیوی کو کہنے لگا کہ گویا میں گھر میں ہی رہا نا، باہر تو گیا ہی نہیں نا، میں نے جو 7 دن بچت کی تھی 7 کٹھے آ گئے۔ تو اس لیے بہرحال اپنے خاوند کی بات کا انکار نہ کرو، انکار سے ضد بنتی ہے، پیار سے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو دوسرا نسخہ آسان یہی ہے کہ والدین کو بلا لیا کرو، انشاءاللہ تمہیں 2-3 دن کے بعد خود اجازت دے گا۔ میں نے 8 ذی الحجہ کی رات کو عائشہ مسجد سے عمرے کے لیے حج تمتع کی نیت سے احرام باندھا، عمرہ کیا، سر منڈوا لیا، صبح مینا آ گیا، حج مکمل کیا، پھر سر منڈوایا، جبکہ میں کام کی غرض سے مکے میں مقیم ہوں۔ بہرحال آپ کا حج تو ہو گیا، لیکن آپ نے غلطی کی۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا جدے میں رہتے ہیں یا میقات کے اندر رہتے ہیں، مثلا میقات ہے رابغ، ادھر میقات ہے طائف، تو اس کے اندر جو رہنے والے وہ تمتع کر ہی نہیں سکتے۔ تمتع ان لوگوں کے لیے ہے جو آفاقی ہیں، جو میقات کے باہر سے آتے ہیں،
کہ وہ حج کے مہینوں میں آ کے عمرہ کریں، عمرے سے فارغ ہو جائیں، پھر حج کا احرام باندھیں، ان کا تمتع ہوتا ہے۔ مکے میں رہنے والا یا جدے میں ان کا حج افراد ہوتا ہے، تمتع ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال اب آپ نے کر لیا ہے اور بکری بھی دے دی، اللہ قبول کرے، ورنہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ حنفی مسلک میں عورتیں سجدے میں ہاتھ اور بازو زمین سے ملائیں گی، ہاں ملائیں گی، کوئی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ بنیادی طور پہ بات سمجھو، اعتراض کرنا بڑا آسان، لیکن بات سمجھنا جو ہے نا اس کے لیے علم کی، فہم کی اور اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنیادی بات دیکھو کہ اللہ نے عورتوں کے لیے جتنا پردہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیں نا، مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں افضل ہے، تاکہ وہ گھر سے نکلے نہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے۔ اچھا، گھر کے صحن کے بجائے کمرے کے اندر اور زیادہ افضل ہے۔ تو مقصود یہ ہوا کہ عورت کے لیے ہر عمل جو بھی کرے اس میں حجاب ہونا چاہیے، اس لیے مرد اپنے ہاتھ نیچے نہ رکھے، لیکن عورت اپنی ٹانگیں نکال کے بدن بھی لگائے گی، ہاتھ بھی لگائے گی، تاکہ اس کا سطر زیادہ قائم رہے۔ ویسے اگر وہ مردوں کی طرح بھی نماز پڑھ لے، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن افضل وہی ہے کہ سطر زیادہ ہو۔ سجدے میں کوئی اور عورت آپ کے بازو اٹھا دے، کوئی نماز ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ ایک ماں اور 3 بیٹیاں مٹی کا تودے گرنے کی وجہ سے شہید ہو گئیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہم وارحمہم، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال وہ تو بیچاری شہید ہو گئی نا، اچانک موت آ گئی۔ حکیم اللہ یا علیم اللہ، مجھے پتہ نہیں، بہرحال ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتے جی کہ صفا مروہ کے ہر چکر پر دعا کریں یا صفا مروہ مکمل 7 چکروں کے بعد دعا کریں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ صفا پہ دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے، مروہ پہ بھی کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو یہ مقام ہے قبولیت دعا کے، لہذا ہر دفعہ مانگا کریں۔ اور ویسے چلتے ہوئے جو ہے وہ بھی دعا ہے، رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ العز الاکرم، یہ بھی دعا ہے۔ اس لیے ہر دفعہ دعا کریں، اور جتنی اللہ سے زیادہ مانگو گے اتنی اللہ راضی ہوتے۔ بس غیر اللہ سے نہ مانگا کرو، غیر اللہ سے مانگو نا تو پھر نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ اللہ معاف کرے، اس کو کوئی بیماری تھی یا کیا تھا، بسترے میں پیشاب کر دیا۔ اس کی بیوی بیچاری تنگ آ گئی، کب تک دھوئے آخر؟ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ تم جوان آدمی ہو، یہ کیا مصیبت ہے؟ انہوں نے کہا میری بس میں نہیں ہے، شیطان مجھ پہ مسلط ہے اور وہ بدبخت آ کے مجھے حکم دیتا ہے کہ پیشاب کرو، میں کیا کروں، مجبور ہوں۔
اس نے کہا اگر شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور تمہیں کہتا ہے تو تم، شیطان تو جن ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہوتی، تم بھی اس سے کوئی خزانہ، کوئی دولت، کوئی پیسہ مانگے اسے پیشاب بھی کرتے رہو گے؟ اس نے کہا ہاں یہ بات تم نے ٹھیک کی ہے، اگر آج رات آئے نا تو آج پھر میں اس سے کہوں گا۔ رات کو شیطان تو آ گیا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں تمہارے کہنے سے اتنا عرصہ ہو گیا بستروں میں پیشاب کر رہا ہوں، میرے گھر والے بھی تنگ آ گئے کپڑے دھو دھو کے بدبو سے، تم مجھے کوئی خزانہ بھی تو دو۔ اور نے کہا تم نے کبھی مانگا ہی نہیں، مانگتے تو خزانہ دینے میں کیا ہوتا، آؤ میں تمہیں خزانہ دیتا ہوں۔ وہ لے گیا اور دکھایا کہ وہاں تو سونے کے ڈھیر پڑے ہو، دیکھا اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو، لیکن ابھی اٹھا لو، پھر نہ مانگنا مجھ سے دوبارہ، پھر نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جناب کپڑے سے وہ ساری گٹھڑی بنائی، جتنا اٹھا سکتا تھا، اب سر پہ اٹھایا، وہ اتنا بوجھ تھا کہ اٹھاتے اٹھاتے پخانے ہی نکل گیا۔ اب جب نیند کھلی تو سونا تو وہی تھا، پخانہ موجود تھا۔ تو اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیروں سے مانگتے ہیں نا، پھر انجام جہنم ہوتا ہے، نہ دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ آخرت میں کچھ ملتا ہے۔ اللہ سے مانگو کہ اگر نہ بھی ملے تو آخرت میں مغفرت تو ہو جائے گی، ثواب تو مل جائے گا۔ میں نے عمرے کی نیت کی، طواف کیا، صفا دوڑا، 2 رکعت نفل پڑھے۔ پہلی دفعہ تو عمرے میں نے حلق کیا تھا، دوسری بار ہم حلق نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ 100 عمرہ بھی کرو تو حلق کرنی پڑے گی، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ جب تم نے دوسرے عمرے میں حلق نہیں کیا، احرام کھول دیا، تم تو ابھی تک احرام میں ہو، سر بھی منڈاؤ اور دم بھی ادا کرو۔ میں نے 10 محرم الحرام کو یہاں روزہ رکھا اور پاکستان چلا گیا، وہاں 9 محرم تھا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ کا روزہ ہو گیا، اگر آپ چاہتے تو وہاں بھی ایک رکھ لیتے، ورنہ صرف 10 کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، ہم نے روزہ تو مکے میں رکھا ہے نا۔ پھر اگر جاتے جاتے آپ دوسرے ملک میں پہنچ گئے تو کوئی بات نہیں، آپ کے روزے کا ثواب کہیں نہیں گیا، ورنہ اصولی یہی ہوتا ہے کہ جب تم دوسرے ملک میں گئے، ابھی وہاں 9 محرم، تم وہ روزہ بھی رکھ لیتے تاکہ تمہارے روزے 2 ہو جاتے، اللہ کی رحمت سے۔ میرا بھائی، تھوڑے تھوڑے بال کٹانے سے حلق نہیں ہوتا، حلق کا معنی ہے پورے سر پہ اس طرح پھروانا، اور بال کٹانے کا معنی ہے کہ سر پر جتنے بال ہیں ان کا 1/4 حصہ کٹ جائے، مثلا اتنے بال ہیں تو اب اتنا حصہ جو ہے سارے بالوں کا کٹ جائے، اس کو قصر کہتے ہیں۔ یہ جو 2-3 بال یا ٹک لگاتے ہیں، حنفی مسلک میں بھی اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی ماسوا امام شافعی کے دم پڑ جاتے، چونکہ قرآن پاک کا حکم ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافوا، تو افضل حلق ہے، لیکن اگر قصر کرو تو وہ بھی 1/4 حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ اگر طواف کے چکر میں آدمی بھول جائے کہ میں نے کتنے چکر کیے ہیں، تو پھر یہ دیکھے کہ اس کا گمان غالب کیا کہتا ہے۔ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ نہیں میں نے 7 کیا، انشاءاللہ 7 ہو جائے۔ اگر گمان غالب یہ ہے کہ نہیں 6 کیا، 1 چکر کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ فیصلہ تو تم نے کرنا ہے نا کہ تمہارا ظن غالب جو ہے وہ کیا ہے، جو تمہارا گمان غالب ہو اس کے مطابق عمل کرو۔
آدمی گم ہو جائے لیکن دوسرے دن جا کے حجامت کرائے، وہ احرام میں رہا کہ احرام کھول دیا؟ اگر احرام کھول دیا اور دوسرے دن حجامت کرائی تو دم پڑ گئی۔ اگر احرام نہیں کھولا، احرام میں رہا، چاہے دوسرے دن حجامت کرائی یا تیسرے دن، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کیا احرام میں رہا یا احرام کھول دیا۔ اگر وہ احرام میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر احرام کھول کے کپڑے پہن لیے صاف بات ہے کہ دم پڑ گئی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنیمة عن كل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا ہما الا فرجته ولا عیبا الا سترته ولا عیبا الا سترته ولا عیبا الا سترته ولا کربا الا نفسته ولا کربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا ضالا الا هديته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، معابد ہیں، معاہد ہیں، دین کے ادارے ہیں، دوائر ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔